القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ آپ تک ہم اپنے نیک جذبات پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ تمام سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کی فعل اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے بظاہر حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عام طور پر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے، آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، اور واقعی بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسی شکایت ہونے سے پہلے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں ایسی تدابیر بتائی ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو بہت حد تک ایسے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کا اہتمام کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہماری ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ ہم بہت سارے اجر و ثواب کے بھی مستحق ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ آئیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی ہی چیزیں پیش کرتے ہیں جن کے اہتمام سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نمازوں کی ادائیگی مسجد میں جا کر کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، جس نے اذان سنی اور مسجد نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک نابینا آدمی صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جو مجھے مسجد پہنچا سکے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر پر ہی نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ فعجب، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہارے لیے مسجد آنا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے ان 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کریں۔ دوسری چیز جس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اذکار و اوراد کا اہتمام ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر الہی سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، غرضے کے ہر وقت اور ہر آن اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔
نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اذکار کا اہتمام کیے بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں، تو کچھ لوگ فرض نماز کے فوراً بعد سنت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار اور اوراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ ایسا کریں گے تو ہماری حفاظت ہوتی رہے گی اور ہر طرح کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک بندہ گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا اور تم بچا لیے گئے اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے اس وقت کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی وعقی، اس آدمی کا تم کیا کر سکتے ہو جس کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے دی گئی ہو، اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا ہو اور اسے شیطان کی برائی سے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ آج ہم گھر سے نکلتے ہوئے اس کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم شیاطین جن و انس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کے اذکار کا بھی اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ان میں پھونکتے اور ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ہاتھ جسم کے جس حصے تک پہنچ سکتا تھا اپنے ہاتھ کو جسم کے ان حصوں تک پھیر لیتے، اسی طرح سے سر، چہرہ اور جسم کے سامنے والے حصہ سے شروع کرتے، اس طرح سے پورے بدن پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں صدقۃ الفطر کی نگرانی پر مامور تھے۔ لگاتار شیطان 3 رات تک ان کے پاس آتا رہا اور اس میں سے چوری کرتا رہا، ہر رات اپنی مجبوری بیان کرتا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عادات کر دیتے۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تیسری بار ہے، بولتے ہو کہ نہیں آئیں گے اور پھر آ جاتے ہو۔ تب شیطان نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں برابر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جب صبح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اس نے تجھ سے بالکل سچ بتایا لیکن وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی خواہش ہے کہ سوتے وقت فرشتوں کی نگرانی میں رہیں اور شیطان کی برائی سے، اس کے شر سے آپ محفوظ رہ سکیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں، اس سے اللہ کی نگرانی حاصل ہوگی، فرشتوں کی نگرانی میں رہیں گے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت بھی شیطان سے بچاؤ کا اہم وسیلہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ بالخصوص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت شیطان سے بچاؤ کے لیے اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو آدمی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے اسے یہ 2 آیتیں کافی ہوں گی، یعنی اس کی حفاظت ہوگی ان دونوں آیتوں کی وجہ سے۔
رات میں کسی جگہ اگر پڑاؤ ڈالتے ہیں، چاہے مکان ہو یا صحرا ہو یا فضا ہو یا سمندر ہو، ہر جگہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی بھی کسی جگہ اترتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ وہ صحیح سالم اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ اس لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی اتریں اور بیٹھیں۔ چوتھی چیز جس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے ہی صحیح، اگر ہم ان کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تو کیا مجال کہ ہم برے اثرات کے شکار ہو سکیں۔ قرآن میں ہدایت ہے اور اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک القیامت کے دن ہمارا سفارشی بننے والا ہے، لیکن آج سوشل میڈیا نے ہمیں قرآن سے بہت دور کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس سے اپنے تعلق کو دوبارہ بحال کریں۔ اگر ہم چھوٹا سا مصحف اپنے جیب میں رکھیں اور ڈیوٹی پر جاتے اور آتے وقت یا مختلف فارغ اوقات میں اسے کھول کر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عجیب طریقے سے اپنے گھر میں برکت لا سکتے ہیں، ہماری کمائی میں برکت آئے گی اور برے اثرات سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ پانچویں چیز اور آخری چیز یہ ہے جس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے کہ صبح سویرے نہار مو 7 عدد اجوا کھجور کھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تسبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر۔ جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجور کھایا اسے اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے اور جید عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاصیت صرف اجوا کھجور کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ خاصیت تقریباً ہر کھجور کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا کھجور کا اگر اہتمام کرتے ہیں 7 عدد کھجور نہار میں تو اس کی وجہ سے عجیب طرح سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور ہم زہر اور سحر سے محفوظ رہتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آپ سن رہے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے 99958246 اور ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 صفات 13004 کویت۔ اور اگر آپ مولانا صاحب سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً فون کیجیے، ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421۔ محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں فردوس سے وسیم ہو رہا ہوں۔ جی وسیم صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب چھوٹا سا سوال تھا، جو جیسا ابھی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد اپن فارغ بیٹھے مسجد میں تو بولتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، جہاں اپن سجدہ کرتے قبلے کی طرف، اگر سمجھو اپن بیٹھے تو اس کا کیا ہے، یعنی کچھ مشکل ہے؟ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد منظور بول رہا ہوں جی سٹی سے۔ محمد منظور صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا تھا سر، جو بچے کو نظر لگ جانے سے کیا کرنے کو، اور بڑے کا کیا بچے کو نظر لگ سکتا ہے؟ یعنی بڑے کا ماں باپ، ایسے کچھ ماں باپ کا بھی نظر لگ سکتا ہے بچے کو؟ جی یہی 2 سوال تھا مولانا صاحب۔ بہت بہت شکریہ، اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے۔ ایک اور کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
سر میں کویت حوالی سے بات کر رہا ہوں جی سر. میری پرابلم یہ جائیداد کا مسئلہ ہے. جی میرے والد صاحب میں 8-9 سال کا تھا فوت ہو گئے تھے. تو ہمارا 10 مرلے کا مکان ہے, اس میں ہم اور چاچا, ہمارا ایک چاچا رہتا ہے, اس کے علاوہ 3 چچے اور ہیں. ابھی جو جگہ تھی وہ میرے والد صاحب کے پیسے سے تھی, اور جو مکان بھی بنایا وہ بھی میرے والد صاحب کے پیسے سے. وہ اس وقت دادا ابو کو پیسے بھیجتے تھے, تو انہوں نے وہ بنا کے دیا تھا 2 بھائیوں کو. ابھی جو 3 چاچے ہیں وہ 2 چاچا دوسرے گھر میں رہتے ہیں, ایک چاچے نے خود بنا لیا اپنا گھر. ابھی وہ جو گھر بنایا تھا, دونوں گھر جو ہے وہ میرے والد صاحب کے پیسے سے بنے, پورے گاؤں والے جانتے ہیں. جی جی. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دادا جس وقت آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی زندہ تھے؟ ہاں وہ زندہ تھے اس وقت. جی ہاں, تو مسئلہ کیا آ رہا ہے وہ بتائیں پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ جو میرے چاچا دوسرے ہیں وہ بولتے ہیں کہ وہ بھی گھر بیچو اور یہ بھی بیچ کے سب آپس میں بانٹو. لیکن انہوں نے 2-3-4 بار لوگوں کو بھی بٹھایا, وہ بولتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کے والد صاحب کے پیسوں سے بنا ہے تو ان کا گھر نہیں بیچو. تو ایک دکان ہے ہمارے پاس, ابھی وہ چاہتے ہیں یہ دکان بھی لے لیں اور وہ گھر بیچ کے سب آپس میں پیسے بانٹے. اور جو دادا کا جو اکاؤنٹ تھا ان میں پیسے میرے والد صاحب کے تھے, وہ پیسے بھی میرے چاچا جو ہے انہوں نے کھا لیے. آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے ہم بیان کرتے ہیں, انتظار کیجیے. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. جی فرمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں جو آدمی بیعت کرتے ہیں کسی کے پاس, یہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ یعنی وہ جو بیعت کرتے ہیں نا, کوئی مرید بنتا ہے, مرید بنتے, یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے, یہ پوچھنا. دوسرا یہ کہ ٹیکسی کا جو ہم لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں, جو 4 سال کا ہم لوگ کانٹیکٹ رہتا ہے, تو میرے ایک دوست نے میرے کو بتایا کہ یہ سود کا ہے بولے, تو آپ جو اس کے بارے میں بتا دیجیے. جو ٹیکسی ہم لوگ لیتے ہیں نا وہ, جی آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. اس لیے میں پورا اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے. وہ 4 سال کا پھر ٹیکسی بولتا دیتے ہیں, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے. اور دوسرا سوال, تیسرا سوال یہ ہے سر مولانا صاحب, کہ جو یہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میں لوگ الحمدللہ پڑھتے نہیں ہیں فرض نماز میں, اور ڈائریکٹ رکوع میں ڈائریکٹ اللہ الحمدللہ ہماری ختم بھی نہیں ہوتی ہے, اس سے پہلے لوگ سجدہ اور رکوع کر دیتے ہیں. تو یہ کہ کب تک جائز ہے, وہ بھی بتا دیجیے. مثلاً ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. اور سامع ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. وسیم صاحب نے فردوس سے پوچھا ہے کہ مسجد میں اگر ہم نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی اور منہ کر کے یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر کسی نے کہا ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھو, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ضرورت سے زیادہ تحفظ ہے. حالانکہ شریعت نے ایسا کچھ پابند ہمیں نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھے, یا قبلہ کی طرف پیر کر کے نہ بیٹھے, یا قبلہ کی طرف پیر کر کے نہ سوئے. یہ سارے ضرورت سے زیادہ تحفظات ہیں جن کا پابند ہمیں شریعت نے نہیں کیا ہے, کیونکہ ہمارا دین بہت آسان ہے, اور آسانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو پابند نہ کیا جائے. چونکہ ایسی کوئی ممانعت آئی نہیں ہے, تو ہم کیوں اپنے آپ پہ اس طرح کی سختی ڈالیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تستقبل قبلۃ بغائط ولا بول, کہ پیشاب اور پیخانہ کرتے وقت میں قبلہ کی رخ نہ ہو اور نہ ہی پشت قبلہ کی طرف کرو. تو اسے اسی حد تک محصور کیا جائے گا. البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس میں ہے
تو خانہ کعبہ کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پیر کو اس کے سمت میں نہ پھیلائے، ورنہ دوسری جگہ پر ہے تو خانہ کعبہ کی طرف میں پیر پھیلا کر کے بیٹھتا بھی ہے، تو اس میں بے حرمتی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور نہ ہی پیٹھ کرنے میں بے حرمتی کا کوئی پہلو لازم آتا ہے۔ محمد منظور صاحب نے پوچھا ہے کہ بچے کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو کیا اس کا علاج ہوگا، اور کیا ماں باپ کی بھی نظر بچے کو لگ سکتی ہے؟ جہاں تک نظر کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ النظر حق، کہ نظر لگ جانا حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقت ہو، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو یہ نظر کا لگ جانا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بھلی لگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ اگر ہم ماشاء اللہ کہیں گے تو ہماری نظر اس کو نہیں لگے گی۔ اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو ان کے بچے اچھے لگتے ہیں، تو کبھی کبھار ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے ہر حالت میں چاہیے کہ ہم ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ رہی بات نظر کے علاج کی، تو اگر کسی کی نظر لگی ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ان کو کہا جائے کہ وہ وضو کریں، اور وضو کا جو بقیہ پانی ہے کسی ٹب میں رکھا جائے اور جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے بدن پر پیچھے سے بہا دیا جائے۔ اگر پتہ نہیں چلتا ہے تو شریعت میں کچھ اوراد اور اذکار ہیں جن کا اہتمام کر کے ہم نظر کا علاج کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر سورہ تبارک کی یعنی سورہ الملک کی پہلی 4 آیتیں تلاوت کریں اور مریض پر پھونکیں۔ اسی طرح سے سورہ قلم کی آخری آیت جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ آیت پڑھیں اور پڑھ کر کے مریض پر دم کریں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ الفلق ہے، سورہ الناس ہے، یہ سورتیں پڑھیں اور پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میرے والد اس وقت فوت ہوئے جبکہ میرے دادا باحیات تھے، اور انہوں نے ایک 10 منزلہ عمارت خریدی تھی اپنے پیسے سے۔ ہمارے 3 چچا ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ اس 10 منزلہ عمارت کی تقسیم ہونی چاہیے اور اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ میرے بھائی، اصل میں اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندی شروع میں نہیں کرتے۔ اجتماعی یا معاشرتی طرز رہائش اختیار کرنے کے جو برے نتائج ہیں ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے جو ہمیں اپنے عزیزوں کی وفات کے بعد میں جھیلنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرعی ناحیہ سے ایک آدمی جو کماتا ہے وہ اس کی کمائی ہوتی ہے، البتہ ماں باپ کی کفالت اس کے ذمہ ہے اور ماں باپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنے پیسے وہ ماں باپ کو دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بر صغیر کی روایت کی بنیاد پر اور سارے پیسے ماں باپ کو دے دیے۔ جب سارے پیسے ماں باپ کو دے دیے اور ماں باپ نے زمین جائیداد بنائی تو اب اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اگر ماں باپ شریعت کے پابند ہوتے تو یہ سمجھتے کہ بھائی میرے بیٹے نے یہ پیسے دیے ہیں اس لیے بیٹے کے نام سے زمین خرید دیتے ہیں۔ باپ نے اپنے نام سے خریدی زمین اور بعد میں سارے بھائی یا اس کے بیٹے مطالبہ کر رہے ہیں حق کا، تو ان کو حق ہے مطالبہ کرنے کا۔ اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ سماج کے جو سربراہ قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھیں، ان کے مسئلے کو دیکھیں۔ شرعی ناحیہ سے چونکہ غلطی ہوئی ہے، اب شریعت کے حساب سے حل کرنا چاہیں گے تو مشکل ہے۔ اگر وہ فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کے بیٹے نے کمایا تھا، باپ کو پیسے دیے تھے اور انہی کے بیٹے کی کمائی سے یہ عمارت خریدی گئی تھی، اس لیے یہ پوری عمارت ان کے بیٹے کو دے دی جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر شرعی ناحیے سے تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو چونکہ شریعت کی مخالفت شروع میں کی تھی انہوں نے، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ جو کچھ پیسے اپنے باپ کو دیے تھے یہ ہبہ تھا اور باپ کو دے دیا تھا اور باپ نے زمین خریدی، تو اب اس میں سارے لوگوں کا اصولی اعتبار سے حق ٹھہرے گا۔
اسی لیے ہم دوبارہ یہ بات عرض کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو کمائی ہوتی ہے اس کمائی کو اپنے مفاد میں استعمال کریں اور ماں باپ کا جتنا حق ہو سکتا ہے اتنا حق دیں، ان کی کفالت کریں. لیکن اگر ہم سارے پیسے ماں باپ کو بھیجتے ہیں تو ماں باپ اگر شریعت کے پابند ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے نام سے کچھ کر دیں. اگر سارے بچوں کو لے کر کے چل رہے ہیں اور سارے بچوں کی کمائی اس میں شامل ہو رہی ہے تو بعد میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم بعد میں اعتراض کر رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور پھر بعد میں ہمیں اس طرح کا اعتراض ہونے لگتا ہے. یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہماری 80% بر صغیر کی آبادی کا مسئلہ ہے. اگر ہم ان سارے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے. سارے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جو عام طور پر اختلاف کا سبب بنتے ہیں حل ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے کے جو سربراہ قسم کے لوگ ہیں ان کو جمع کریں گے اور جو بہتر مناسب فیصلہ کرتے ہیں اس کو اپنا لیں، اسی میں بہتری رہے گی انشاءاللہ. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بیعت کرنے کا جو رواج پایا جاتا ہے مرید بننا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا پابند نہیں کیا ہے. قرآن اور حدیث کی تابعداری کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق میں زندگی گزاریں، اسی میں نجات ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس کے ہاتھ پر بیعت تھے، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا شریعت کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی. اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کو مانیں اور حدیث کو مانیں، اور جو عالم دین قرآن اور حدیث کے مطابق میں ہمیں مسئلہ بتاتا ہے اس کی بات کو مانیں. رہی بات بیعت کی تو اس کا پابند ہمیں شریعت نے نہیں کیا ہے. ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ ٹیکسی جب ہم خریدتے ہیں تو 4 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کمپنی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود میں داخل ہے. دیکھیں، ٹیکسی لیتے وقت اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹیکسی کمپنیاں اپنے اپنے حساب سے اپنا معاملہ کرتی ہیں، لہذا ہر معاملے میں شرعی حکم کیا ہوگا جب تک کہ اسے بیٹھ کر کے سنا نہ جائے گا تب تک کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. البتہ اصولی اعتبار سے جو شرعی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ ایک ٹیکسی کمپنی آپ سے اگر ٹیکسی بیچتی ہے تو اس کے تعلق سے شرعی معاملہ اگر دیکھنا ہے تو یہ کرنا ہوگا کہ یہ قسط پر اگر ہے تو مثال کے طور پر 100 میں دیا ہے اور ٹیکسی کی قیمت ہے 900 دینار مثال کے طور پر، تو چونکہ یہ قسطوں کی بیع ہے اور یہ بیع جائز ہے اور آپ کو مکلف کیا ہے کہ ہر دن کے حساب سے آپ 10 دینار دیجئے یا 5 دینار دیجئے، جتنا بھی دیجئے. جتنی قیمت رکھی گئی ہے مثال کے طور پر 100 دینار، اگر آپ قیمت کو ادا کر دیتے ہیں تو گویا کہ وہ ٹیکسی آپ کی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شکل اس کے اندر آتی ہے تو شرعی ناحیے سے وہ معاملہ قابل غور ہوگا. جب تک کہ اسے دیکھا نہ جائے تب تک کہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے کہ امام اگر رکوع میں ہیں اس وقت ہم نے مکمل قرات نہیں کی تھی تو کیا ہمیں بھی رکوع میں چلا جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ جب امام کے ساتھ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کی اقتداء کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ. جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ. تو اس طرح سے امام کی تابعداری ہونی چاہیے. اس ناحیہ سے اگر امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی نے اگرچہ سورہ فاتحہ مکمل نہیں کیا ہے، اسے چاہیے کہ امام کی تابعداری کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی انشاءاللہ. مطلب سامعین، ہمارے پاس کچھ SMS بھی ہیں جن کے ہمیں جوابات دینے ہیں. ان میں سے ایک SMS ہے، ایک ساتھی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں کیا ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں ملا کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود 2 صورتیں ملا کر کے پڑھی ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نفل نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورہ نساء کی تلاوت کی اور پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی ایک ہی رکعت میں. تو ایسا ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہر رکعت میں اگر کوئی آدمی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے لوگوں کی امامت کرائی کسی سفر میں، اور ہر رکعت میں وہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو شکایت ہوئی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آخر تم ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اس پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو پسند کرتا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعتیں اگر ادا کرتا ہے یا 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں اس نے قل هو اللہ احد پڑھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ 2 رکعت کے بعد میں بھی اگر کوئی آدمی سورہ ملا کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں کوئی سورہ ملائی جائے. تو اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، یا کوئی دوسری سورہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے اسے دوسری رکعت میں بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک سوال یہ پوچھا ہے اکبر صاحب نے کہ سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، واضح سی بات ہے. ایک سوال اور ہے کہ قبر پر پھول چڑھا سکتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں؟ جی نہیں، قبر پر پھول نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی پھول چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے ہمارے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ یہ احکام تکلیفی میں سے ایک حکم ہے، اور اس کی اصولین یہ تعریف کرتے ہیں کہ ما طلب به الشارع ترکہ طلبا غیر جازم، یعنی کہ شریعت نے جسے چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہو لیکن الزامی طور پر نہیں. تو جس کام کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اسے ترک کیا جائے لیکن الزامی طور پر نہیں کہا گیا تو وہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مسلمان تھے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مسلمان نہیں تھے، ان کی موت ہوئی ہے کفر پر، اور کل قیامت کے دن بھی وہ جہنم میں جائیں گے. ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے. ایک اور سوال ایک ساتھی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ داڑھی کے بال 1/4 کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ داڑھی کے بال 1/4 سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا ثابت ہے کہ 1 مشت سے زائد بال حج اور عمرہ کی حالت میں وہ کاٹ لیتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہیں، اور ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کے رسیا رہا کرتے تھے. اس بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 مٹھی سے زیادہ اگر داڑھی کاٹ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر کاٹتا ہے تو گنجائش نہیں. یعنی 1 مٹھی پکڑ کر اس سے زائد جو داڑھی ہے اس کو کاٹ لینے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وفر اللحى واحف الشوارب وخالف المشرکین، کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کٹاؤ اور مشرکوں کی مخالفت کرو. لہذا اصولی اعتبار سے داڑھی کو بڑھانا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی نے 1 مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیا ہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں کہ ٹوپی سر پر رکھنا ضروری ہے؟ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ زینت میں آتا ہے کہ ایک آدمی مکمل زینت کے ساتھ میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں زینت اختیار کرو. اور زینت میں ظاہر سی بات ہے لباس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوپی بھی آتی ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے ٹوپی نہیں پہنا ہے تو اس کی نماز بالکل ہوگی، نماز متاثر نہیں ہوتی
البتہ سر ڈھک کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو بہتر اور اولا ہوگا. یہ لازمی نہیں ہے کیونکہ عورت کا سر سطر میں داخل ہے، مرد کا سر سطر میں داخل نہیں ہے. ہندوستان کی مسجدوں میں مؤذن کو تنخواہ دیتی ہے حکومت، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر جمہوری ممالک میں حکومت مسلمانوں کے مفاد میں اور خاص طور پر ان کے شرعی احکام کی بجاوری میں حکومت نے کچھ تعاون دیا ہے تو اسے غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ جمہوری ممالک میں سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا حق لیتے ہیں. اس بنیاد پر اگر حکومت بھی مدارس کے اساتذہ کو تنخواہ دیتی ہے یا مسجد کے مؤذن کو تنخواہ دیتی ہے تو اسے غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس کی گنجائش ہے. رہی بات مؤذن کی تنخواہ کی تو ہم یہ عرض کریں گے کہ مؤذن ہو یا امام ہو، ان کی تنخواہ کو ہمیں تنخواہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ وہ فارغ ہو رہے ہیں اذان کے لیے یا فارغ ہو رہے ہیں امامت کے لیے، اس بنیاد پر انہیں یہ عطیہ اور تحفہ کے طور پر یہ رقم دی جا رہی ہے. ایک ساتھی نے اور پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیا داڑھی رکھی تھی یا بعد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ قریش میں کفار مکہ داڑھیاں رکھا کرتے تھے، داڑھی نہیں کاٹتے تھے، اور عام عرف تھا اس وقت داڑھی رکھنے کا، لیکن شریعت نے اس کو باقی رکھا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، کہ اس پر ابھارا اور ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ داڑھی مڑنا حرام ہے. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلے ہفتہ انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا